یہ میری درخواست ہے، میری ریکویسٹ ہے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ دکھاوے کے لیے ہاتھ نہیں ہے۔ یقین کریں میں بنا تو ویڈیو رہا ہوں، میری آنکھوں میں پانی آ گیا، آنسو آ گئے، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو میری ویڈیو ہے یہ نوجوان نسل کے لیے ہے۔ پاکستان میں جتنی بھی میری نوجوان بہنیں، میرے بھائی ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ میرے جو بھی بہن بھائی پاکستان میں ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے اور چند سوالات ہیں۔ سوالات میرے یہ ہیں ان بہن بھائیوں سے جو بھاگ کر شادی کرتے ہیں، جو وقتی طور پر جذباتی فیصلے کرتے ہیں، جو کسی غیر محرم کے لیے بغیر سوچے سمجھے اپنے ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کر کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ فیصلے وقتی طور پر تو ہم بہت خوشی سے کرتے ہیں، لیکن ان کا انجام، ان کا رزلٹ، ان کا مورل بہت دردناک ہوتا ہے۔ درد صرف ان کو ہی نہیں محسوس ہوتا جنہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے، ان سے زیادہ درد ان کے ماں باپ کو محسوس ہوتا ہے۔ جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو وقتی طور پر ان کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن بعد میں پچھتاوا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ میں ان لڑکوں سے کہوں گا، میرے بھائی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ مجھے آپ یہ بتائیں، جب آپ کسی لڑکی کو شادی کا کہتے ہیں، کیا آپ اتنی ہمت نہیں کر سکتے کہ اپنے ماں باپ کو اس لڑکی کے گھر لے کے جائیں؟ دیکھیں، ٹھیک ہے، نوجوان ہے، نوجوان نسل کہا جاتا ہے کہ گرم خون ہے، جذباتی فیصلے ہیں، لیکن ہم جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں، ان کے اندر اپنے ماں باپ کی خوشی، اپنے ماں باپ کو دفن کر دیتے ہیں۔ ہمیں ذرا بھی خیال نہیں آتا یار، جنہوں نے ہمارے لیے نہ دھوپ نہ چھاؤں دیکھی، دکھ نہ تکلیف دیکھی، چھوٹا نہ بڑا دیکھا کام، لیکن آپ کے لیے کما کے لایا باپ۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کی مائیں بیچاری برتن دھو کر اولاد کا پیٹ پالتی ہیں۔ ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ آپ کو، لڑکوں کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ عورت ایک کم عقل ہے، عورت کی عقل مرد سے کم ہے۔ لڑکی کی غلطی تو ہے ہی ہے، لڑکے کے پاس عقل تو زیادہ ہے نا، کم سے کم وہی استعمال کر لے، وہی یہ سوچ لے کہ اگر یہ مجھے کہہ رہی ہے یا میں سے کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد ہونا کیا ہے۔ چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ لڑکے لڑکی نے شادی کر لی، وہ خوش بھی ہیں، لیکن یہ 100 میں سے 5% ہوں گے، 5% جو خوش ہوں گے، یہ میں گیس کر رہا ہوں، لیکن 95% خوش نہیں ہوتے، 95% خوش نہیں ہوتے۔ کیوں؟ جس نے ماں باپ کی نہیں مانی، جس نے ماں باپ کی عزت نہیں دیکھی، جس نے ماں باپ کی عزت کو اپنی عزت نہ سمجھا، جس نے ماں کے دودھ کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ شاید میں ماں کو اتنی عزت دے دیتا کہ آج میری ماں یہی کہہ دیتی بیٹا تو نے میرا دودھ حلال کر دیا۔ کم سے کم نوجوان نسل یہ تو سوچے نا، اگر میں فیصلہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اس کے بعد کیا رزلٹ نکلے گا۔ پھر میرا لڑکے نوجوان سے ہی ایک بات ہے، اگر آپ اتنی ہمت جتاتے ہیں ان نون
جسے آپ جانتے نہیں ہیں، لڑکی کو آپ کال بھی کرتے ہیں، میسیج بھی کرتے ہیں، بلا جھجک اس سے بات کرتے ہیں، بلا جھجک اس سے ملتے بھی ہیں، تھوڑی سی نظر اپنے گھر کی طرف بھی دہراؤ. دیکھو کہ میرے گھر بھی ایک بہن ہے، ایک ہے، دو ہے، تین ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی رحمت دی ہے، کیونکہ بیٹی رحمت ہے، یہ بھی کسی گھر کی رحمت ہے. یہ بھی سوچ لو، کسی کی بیٹی کے ساتھ شادی تو آپ لوگ کر لیتے ہو، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے، معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ جبکہ ماں باپ کو آپ ناراض کر کے شادی میں کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر سرپرست کے نکاح نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوتا. لیکن ہمارے معاشرے میں کر رہے ہیں، سرپرست ماں باپ ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کر رہے ہیں. میں جو بات کر رہا تھا حکومت سے، اپنے ملک کی حکومت سے اپیل کر رہا تھا، وہ اپیل یہی ہے، یہی ہے کہ خدا را آپ کوئی ایسا قانون نافذ کریں جو بھی نوجوان لڑکا یا لڑکی بھاگ کر شادی کرنے کے لیے وکیل کے پاس جائے، کسی بھی گورنمنٹ ادارے کے پاس جائے نکاح کے لیے، یہ نہ کہیں یہ بالغ ہے. اس سے سب سے پہلے ان کو اپنے ماں باپ کو لے کر آؤ. اگر ہماری حکومت نے یہ قانون نافذ کر دیا، اللہ جانتا ہے ہمارے ملک میں بہت سی برائیوں کا گلا دب جائے گا، دفن ہو جائیں گی برائی. لیکن ماں باپ کو بھی چاہیے جب بچہ بچی بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دیں. وہ علیحدہ بات ہے، اکثر لڑکے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ابھی نہیں کریں گے. وہ علیحدہ بات ہے، ہمارے معاشرے میں ایک رواج چلتا آ رہا ہے. وہ رواج یہ ہے کہ ہمارا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تب شادی کریں گے. یہ ذہن میں بات رکھ لیں ماں باپ بھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق جس کا لکھا ہے، جتنا لکھا ہے اس کو ضرور ملے گا. لیکن لڑکا کوئی بھی ہو، اسے محنت لازمی کرنی ہے. میرا مین مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے، میں نے معاشرے میں بہت سے کیسز دیکھے ہیں، بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بچیاں بھاگ رہی ہیں، ماں باپ اپنی عزت بچانے کے لیے چھپ رہے ہیں. بیچارے کچھ باپ ایسے بھی ہیں جو ریڑھی لگاتے ہیں، بچی بھاگی، بیچارے کہاں سے پیسے پکڑ کے اسے ڈھونڈتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. لیکن پریشانی وہ بیٹی کی، پریشانی اس بیٹے کی جس نے یہ غلط کام میں قدم اٹھایا، اس بیٹی کی جس نے غلط کام میں قدم اٹھایا اور لڑکے کا ساتھ دیا، اس کی لڑکے کی ہاں میں ہاں ملائی. یہ ناانصافی ہے ماں باپ کے ساتھ. اس برائی کو ختم کرنے کے لیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں، خدا را اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ایسے قانون نافذ کریں کہ ہمارے معاشرے میں برائی ختم ہو جائے. کوئی بھی برائی ہے، کوئی بھی گناہ ہے، اس کا لازم کوئی نہ کوئی قانون ہو. یہ میری درخواست ہے، میری ریکویسٹ ہے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. یہ دکھاوے کے لیے ہاتھ نہیں ہے. یقین کریں میں بنا تو ویڈیو رہا ہوں، میری آنکھوں میں پانی آ گیا، آنسو آ گئے، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. خدا را سمجھے، کیوں ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، کیوں باپ کو رسوا کر رہے ہیں دنیا میں. ایسا نہ کریں خدا را. آپ وہ کہتے ہیں لذت تو چلی جاتی ہے پر گناہ نہیں جاتا. وقتی طور کی لذت کے لیے آپ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں، جذباتی ایموشنل پن، ایسے سین کریٹ کر لیتے ہیں باتوں میں. لڑکی کہتی ہے میں نہیں رہ سکتی، لڑکا کہتا میں نہیں رہ سکتا. اور یہی ایسا کہنے والے ٹھیک چند مہینوں کے بعد ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں. اگر کوئی دوست کا دوست، اگر کسی لڑکی کی دوست، ہماری بہن کی دوست، ہمارے بھائی کا دوست
ایسا کر رہا ہے تو خدا را اس کو سمجھائیں۔ نوجوان جوانی وہ ہے جو کسی کی عزت بچائے، جوان وہ نہیں جو کسی کی عزت لوٹے اور ضائع کر دے۔ یہ کسی ماں باپ کی عزت لوٹنے کے برابر ہے، بیٹی کسی گھر کی عزت ہے۔ ایسا نہ کرو۔ تم لوگ اپنی طرف سے تو جذباتی ایموشنل ہو کر ایسے سین کریٹ کر لیتے ہو، لیکن بعد میں ماں باپ کو منہ دکھانے سے بھی، باہر نکلنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ نہ کریں، سنبھل جائیں، سدھر جائیں۔ دوست وہ ہے جو دوسرے دوست کو برے کام سے روکے، دوست وہ نہیں جو اسے کہے چل ٹھیک ہے بھائی تو لڑکی بھگا لے، میرے پاس جگہ ہے، میرا دوست وکیل ہے، کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکی کے ماں باپ غریب ہیں، کچھ نہیں کریں گے۔ خدا را ایسے مشورے بھی نہ دیں، خدا را ایسے مشورے بھی نہ دیں۔ یہ ایسے دوستوں کا حوصلہ ہی قیامت کے روز دوزخ میں پھینکوائے گا۔ ایسا حوصلہ مت لیں، ایسا حوصلہ مت دیں، دونوں ایسا کام مت کریں۔ دوستو، میرا بس یہ پیغام ہے، بقایا دیکھنے والوں سے درخواست ہے، میری ویڈیو کو شیئر کریں، ضرور کریں، صرف نیکی کی نیت سے کریں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ لائک ہو، شیئر ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، یہ میں الحمدللہ اللہ میرا بہتر جانتا ہے، یہ میں نے نیکی کی نیت سے ویڈیو بنائی ہے۔ اور یہ ویڈیو میرے بہت ہی پیارے دوست بدر فرید صاحب جو سعودیہ میں بھی ہیں، میرے محلے دار ہیں اور میرے بچپن کے دوست بھی ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ایسی ویڈیو بنائیں، اس کا بہت بڑا انشاءاللہ فائدہ ہوگا لوگوں کو۔ دوستو، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، ہماری حکومت بھی ہوش کے ناخن لیں۔ بقایا پالیسی بنا رہی ہیں، دنیا میں بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں، لیکن اس پروجیکٹ کو کوئی پایہ تکمیل تک پہنچائے، ایسا قانون کوئی نافذ کرے۔ تو میری آپ سب سے یہی درخواست تھی، قانون سے ہمارے ملک کی حکومت سے یہی درخواست تھی، یہی اپیل تھی، تو خدا را میری بات کو سن لیں، سمجھ لیں۔ زندگی گزارنی ہے تو ہمارے دین کے مطابق گزاریں۔ محبت کرتے ہیں، محبت گناہ نہیں ہے، لیکن طریقہ کار سے، ماں باپ کی رضامندی سے شادی کریں۔ انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر خوشیاں آپ کو ملیں گی۔ ٹھیک ہے دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔